بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا ٹاپک ہے غفلت، اس کے معنی، اس کی علامات، اس کے اثرات اور اسباب، اور اس کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں علاج. ہمارا ٹاپک ہے غفلت، اس کے معنی، اس کی علامات، اس کے اثرات، اس کے اسباب اور اس کا علاج. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. یریدون وجہہ، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور خوشنودی کا لالچ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تم ان سے اپنی نظریں نہ پھیرنا. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم لوگ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور نہ ہی اس شخص کی پیروی کرنا جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا. عن ذکرنا، اپنے ذکر سے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، تو پھر وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرنے لگ گیا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، اور اس نے اپنی ساری مصلحتیں ضائع کر دیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور تم نہ پیروی کرنا اس شخص کی اپنی زندگی میں کبھی بھی کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہو. تو غفلت کا ذکر یہاں پر آتا ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اس بات سے سختی سے روکا کرتے تھے کہ وہ کسی ایسے شخص کی صحبت میں نہ بیٹھیں کہ جو اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گیا ہو، جو اپنی دنیا کی ذمہ داریوں سے اور آخرت کی ذمہ داریوں سے غافل ہو گیا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان اپنی دنیا اور آخرت کی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کو تباہ کر دیا. اور پھر غافل انسان کی صحبت میں بیٹھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بھی غفلت کی وہ جراثیم اور بیماری لگنے لگتی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے یہاں کسی ایک لیسن میں یہ دیکھا تھا کہ عادتوں کی بھی چھوٹ ہوتی ہے. جس طرح بیماری کی چھوٹ ہوتی ہے کہ ایک شخص سے دوسری کو لگ جاتی ہے، اسی طرح سے جب ہم اپنے لیے صحبت اختیار کریں، کمپنی اختیار کریں تو بہت سوچ سمجھ کے اختیار کریں، کیونکہ قرآن اور سنت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عادتوں کی بھی، بری عادتوں کی بھی چھوٹ ہوتی ہے اور اچھی عادتوں کی بھی. تو جب ہم کسی غافل انسان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم بھی ویسے ہی غافل ہو جائیں گے. اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے اگر ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہوں جس کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ نماز پڑھنے والی نہیں ہے خاتون، تو وہ ہمیں بھی کہے گی اٹھتے ہوئے چھوڑو کوئی بات نہیں، پڑھی جائیں گی، ابھی بڑا وقت پڑا ہے. تو یہ بنیادی طور پر غفلت کی ایک علامت ہے. اور اگر ہم کسی غافل انسان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیں بھی غفلت کی وہ بیماری اور اس کا چھوٹ جو ہے وہ لازماً اثر کرے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس بات سے روکا کرتے تھے کہ وہ کسی غافل کی صحبت اختیار کریں یا اس کی صحبت میں بیٹھیں. اور غافل وہ انسان ہوتا ہے کہ جو اپنے دین اور دنیا کی مصلحتوں کو، اپنے دینی اور دنیاوی فائدوں کو اپنی غفلت کی نظر کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ غفلت بنیادی طور پر دینی اور دنیاوی مصلحتوں کو ضائع کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ غفلت کا مطلب کیا ہے. غفلت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کرے، ان کا شعور نہ کرے.
اور یہ ذمہ داریاں دنیا کی بھی ہیں اور آخرت کی بھی ہیں۔ اسی طرح سے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں غفلت سے مراد یہ ہے کہ وقت کو ناکارہ کاموں میں اور غیر مفید مشغلوں میں ضائع کر دینا۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے عطا کیا ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی دنیا کے فائدے اکٹھے کرے اور اپنی آخرت کو سنوارے، لیکن اگر وہ ایسے مشغلوں میں لگ جائے کہ جس سے نہ اس کی دنیا سنورے اور نہ اس کی آخرت سنورے تو یقیناً یہ اس کے اندر غفلت کی ایک نشانی ہے۔ مثال کے طور پر ہم چھوٹے بچوں کو ویڈیو گیمز دیکھنے سے کیوں منع کرتے ہیں کہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے، الٹیمیٹلی اس ایکٹیویٹی کے اینڈ پہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہونا، وقت ضائع ہوتا چلا جائے گا، ایک غیر مفید ایکٹیویٹی ہے، نہ اس میں ان کی لرننگ ہے، نہ اس میں ان کا دنیا کا فائدہ ہے، نہ اس میں آخرت کا فائدہ ہے۔ تو ایسے بہت سارے معمولات ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کی زندگی میں نہ آخرت کی زندگی میں۔ یہی وجہ ہے کہ غفلت سے مراد کہا گیا ہے یہ ہے کہ اپنے وقت کو بیکار کاموں میں صرف کر دینا۔ غفلت کے جو کوئی بھی معنی ہوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غفلت کی بڑی مذمت کی ہے اور اس کو بہت زیادہ ناپسند کیا ہے، یہاں تک کہ غفلت کو کافرین کی صفات میں سے ایک صفت قرار دیا ہے۔ یعنی اس قدر ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غفلت اختیار کرنا اپنی دینی اور دنیاوی مصلحتوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں کی ایک صفات میں سے ایک کوالٹی جو ہے وہ گنا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 136 ہے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے خوب انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے انہیں گہرے سمندر میں ڈبو دیا۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ہماری آیتوں سے غافل ہو چکے تھے۔ تو آیتوں سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے غافل ہونے کی اتنی بڑی سزا دی اللہ تعالیٰ نے کہ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اور تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ منتقم ہے، اس کا انتقام کتنا سخت ہوگا، اور ہم نے انہیں ڈبو دیا بڑے گہرے سمندر میں جہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل بھی ان کو نہیں مل سکی۔ تو یہ ہے غفلت کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی غفلت کے حوالے سے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں ان لوگوں کو اپنی آیتوں سے دور کر دوں گا جو کہ زمین میں ناحق تکبر کیے پھرتے ہیں، ان کو اپنی آیتوں سے دور کر دوں گا، میری آیتوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، پھر ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ اپنے سامنے ہر نشانی دیکھیں گے لیکن اس کے باوجود اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کے دل اتنے سخت کر دیے جائیں گے اس غفلت کی وجہ سے کہ وہ اپنے سامنے ہر بات دیکھیں گے لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ، یہاں تک کہ انہیں اپنے سامنے سیدھا رستہ نظر آ رہا ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ اس سیدھے رستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور جیسے ہی انہیں ٹیڑھا رستہ نظر آئے گا، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، فوراً اس کو اپنا رستہ بنا لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان کے اندر یہ کجی صرف اس لیے میں پیدا کر دوں گا کہ انہوں نے میری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور میری آیات سے غفلت برتتے رہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی آیات سے غفلت برتتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی قدر نہیں کرتا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو اندھا کر دیتے ہیں۔ پھر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے، لیکن وہ اپنے اندر ہمت اور توفیق نہیں پاتا کہ وہ سیدھے رستے پر چل سکے، اور اس کی کجی یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے یہ غلط رستہ ہے اور یہ شیطان کا رستہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تیزی کے ساتھ اس کجی والے رستے پر بڑھتا چلا جاتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کو اور فائدوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو، جہنم میں ڈالنے کے لیے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن یہ اس سے سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، پرکھنے کا کام نہیں لیتے۔
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن یہ ان سے سنتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح سے ہے. بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہو گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن یہ اس سے سمجھتے نہیں. کہ دل تو ہے لیکن دل کے ہونے کا جو فائدہ انہیں اٹھانا چاہیے تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پرکھنے کی، یہ اس سے وہ کام نہیں لیتے. ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ اس سے دیکھتے نہیں. دیکھنا کیا تھا اصل میں، کہ سیدھا رستہ کیا ہے، مجھے اس پر چلنا ہے. اور ان کے کان ہیں لیکن یہ ہدایت کی کوئی بات سن نہیں پاتے. اور یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانور تو مکلف نہیں ہے، انسان مکلف ہے اور انسان سے پوچھا بھی جائے گا. اور اس ساری کی وجہ یہ ہے کہ یہ غافل ہو گئے ہیں اور انہوں نے پرواہ کرنی چھوڑ دی ہے، اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرنا چھوڑ دیا ہے جس کے لیے انہیں خاص طور پر پیدا کیا گیا تھا اور دنیا میں بھیجا گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے غفلت سے باز رہنے کی بڑی تاکید کی ہے. اپنے صحابہ کرام کو یہ سکھایا کرتے تھے کہ یہ جگہ ہیں جہاں انسان سے غفلت ہو جاتی ہے، لہٰذا تم ان سے باز رہو. ان میں سے ایک ہے دعا کے دوران غفلت کا اظہار کرنا. دعا کے دوران غفلت کا اظہار کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا القلوب اوعیۃ، یہ جو دل ہیں یہ خوب سوچنے سمجھنے والے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض زیادہ حساس ہوتے ہیں، زیادہ جلدی کسی چیز کو پک کرتے ہیں. لہٰذا جب تم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو تو اے لوگو پورے ہوش و حواس کے ساتھ مانگو، اس بات کا یقین رکھتے ہوئے مانگو کہ وہ تمہیں جواب دے گا. جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرو تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مانگو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ وہ تمہیں جواب دے گا یا اس کا وہ تمہاری دعا کو سنے گا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور غافل دل کی تشریح علماء کرام نے یہ کی ہے کہ زبان سے تو الفاظ ادا ہو رہے ہوں لیکن دماغ اور دل جو ہے وہ کسی اور جگہ کام کر رہا ہو، تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو خاص طور پر دعا کرتے ہوئے غفلت کے اظہار نہ کیا جائے. جب ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ وہ ذات ہے جو ہر ایک کو عطا کرنے والی ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ مجھے بھی ضرور دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ غفلت کا اظہار نہ ہو رہا ہو، کہ زبان سے الفاظ تو ادا ہو رہے ہوں لیکن سوچ کہیں اور بھٹک رہی ہو یا دل کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہا ہو. تو ہمیں دعا کرتے ہوئے خاص طور پر غفلت سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. دل کو پوری طرح حاضر کر کے اور اللہ تعالیٰ سے جواب کا یقین کرتے ہوئے دعا کی جائے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے، یعنی تمام علماء کا اجماع ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زبان یا وہ دعا جو خالص زبان سے ادا ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ ہمارا دل اور دماغ حاضر نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ قبول بھی نہیں ہوتی. اسی طرح کی ایک اور حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ خواتین کے ساتھ، مسلمان خواتین کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اور یسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ حدیث انہوں نے بیان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا علیکن بالتسبیح والتہلیل والتقدیس، اے خواتین، اے مسلمان عورتوں، تم لازم پکڑ لو تسبیح بیان کرنے کو، سبحان اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ منہ سے ادا کرنا، والتہلیلی اور لا الہ الا اللہ تحلیل کے الفاظ ادا کرنا، والتقدیسی اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور پاکیزگی بیان کرنا، وعقدن بالانامل اور تم گنا کرو اپنی انگلیوں پر، ہمیں سکھایا کہ تم اپنی انگلیوں پر گنا کرو، فإنہن مسئولات مستنطقات، قیامت والے دن ان انگلیوں سے پوچھا جائے گا اور یہ بول کے گواہی دیں گی. یہی وجہ ہے کہ اس حدیث سے استنباط علماء کرام یہ کرتے ہیں کہ تسبیح کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، ہاتھوں کے اوپر ذکر کیا جائے، تاکہ اس فائدے سے
جو ہے وہ ہم بھی اس کو حاصل کر سکیں۔ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنطِقَاتٌ، تو یہ جو تمہاری انگلیاں ہیں اور اس کی پورے ہیں، ان سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا اور یہ بول کر بتائیں گی، گواہی دیں گی۔ وَلَا تَغْفُلْنَ، اور تم کبھی بھی غافل نہ ہونا، فَتَنْسِينَ الرَّحْمَةَ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گی۔ یہاں علماء کرام یہ کہتے ہیں تغفلنا یعنی غافل نہ ہو جانے سے مراد ہے اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا، کہ گھر کے کاموں میں لگے رہے، برتن مانجتے رہے، صفائیاں کرتے رہے، ہر سال کرٹن بدلتے رہے، فرنیچر نئے خریدتے رہے اور وقت ہی نہ ملا۔ یہ سارے کام کرتے کرتے ذکر بھی کرتے رہیں، دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگائیں اور اپنی دنیا کی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں، نہ کہ انسان دنیا کی ذمہ داریوں کی طرف اتنا جو ہے وہ جھک جائے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ غافل ہو جائے۔ تو خواتین کو خاص طور پر اس بات کی تاکید کی کہ آپ نے غفلت اختیار نہیں کرنی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ منہ نہیں موڑنا۔ اسی طرح سے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت فتترکن الرحمت، اور رحمت کو ترک نہ کر دینا، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، کیونکہ اگر تم خواتین اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دو گی تو تم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس ذکر کے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر لو گی اور غفلت میں پڑ جاؤ گی۔ تو ہر لمحے اپنے آپ کو ہم نے یاد کروانا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا، دنیا کی کسی چیز میں پڑھ کے ہم نے اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا۔ لہٰذا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو غفلت ہے، جس کے کہ ابھی ہم نے مختصر انداز میں معنی بھی دیکھیں اور اس سے مراد بھی دیکھی کہ یہ مردوں کے لیے خواتین کے لیے ایکولی ایک امپورٹنٹ قرآن اسلام کی جو ہے وہ تعلیمات میں سے ہے، تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ غفلت کی علامات کیا ہیں، سمٹمز کیا ہیں، اور ان سمٹمز کے ذریعے سے ہم ایک سیلف ایویلیویشن کر سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک، کس لیول تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو غفلت کی کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، ان میں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً چیک کرتا رہے کہیں وہ بھی غفلت میں تو نہیں پڑا ہوا۔ ان میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے التکاسل عن الطاعات، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے اندر سستی محسوس کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے اندر سستی محسوس کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے بڑے بوجھل ہو جانا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس کام کے کرنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے، ہم اس کے لیے گنجائش اپنے 24 گھنٹوں میں نکالتے ہیں، اور جو کام ہمیں پسند ہوتا ہے اس کو کرتے ہوئے ہم بوجھل محسوس نہیں کرتے، تھکے قدموں سے نہیں اٹھتے، بلکہ بہت ایکٹیو باڈی لینگویج کے ساتھ بڑے جوش سے، اور بلکہ اس کو ضرورت سے زیادہ کرتے رہنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہمیں سستی محسوس ہوتی ہو، اچھا کر لوں گی نا، دیکھا جائے گا، اس کی کون سی کوئی بڑی ضرورت ہے، ٹھیک ہے ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو اذانیں شروع ہوئی ہیں، چلیں 2 ملا کے اکٹھی پڑھ لوں گی، چلیں 4 آج اکٹھی پڑھ لوں گی، تو یہ وہ سستی کا احساس ہے کہ انسان کے اندر اگر یہ پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اور پھر ان کو کرتے ہوئے بڑے بوجھل ہو کے کرنا، بڑا بوجھ محسوس کرنا اور بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسان یا مسلمان جو ہے وہ غافل اور غفلت کا شکار ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو کرے بھی تو خوشی سے نہ کرے، نہ جسے کہتے ہیں چستی کے ساتھ کرے، بلکہ بہت ہی سستی کے ساتھ، کبھی دل چاہا تو کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، مجبوراً اس کو کرے، تو یہ ہے پہلی علامت غفلت کی۔ دوسری علامت ہے غفلت کی استصغار المحرمات، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو بڑا ہلکا سمجھے۔ مثال کے طور پر شراب حرام ہے، نہیں کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھار پی بھی لیں تو خیر ہے، اتنی سختی نہیں ہے ہمارے دین میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، مثال کے طور پر میوزک ہے، موسیقی، نہیں کبھی کبھی سن بھی لینا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا، یہ اتنی سختی بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر اسے کوئی فیل بھی نہ ہو کہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ہلکا جاننا، یعنی اس کے لیے کوئی بڑی ایفرٹ نہیں کرنے۔ اب جیسے مثال کے طور پر اگر ایک مریض کو بتا دیا جائے کہ آپ کو یہ بیماری ہے
اور آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہی انسان ڈاکٹر کی بتائی ہوئی چیزوں سے تو خوب پرہیز کرے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ یا اسلام کا حکم آتا ہے کہ یہ چیزیں ناپسندیدہ ہے، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تو اس وقت وہ اس کو بڑا ہلکا، نہیں کچھ نہیں ہوتا، آپ کر لیں آج، بعد میں حج کر لینا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ، منع کردہ چیزوں کو بڑا ہلکا پھلکا لینا، بڑا اس کا فیل نہ کرنا کہ یہ کوئی بڑی اہم چیزیں ہیں۔ تو اگر ہمیں کوئی ڈاکٹر یہ بتا دینا کہ آپ نے اپنا کھانا رات کو ڈھانپ کر سونا ہے، تو ہمارا اس کے اوپر بلیف زیادہ ہوگا۔ سائنس اگر یہ کہہ دے کہ آپ نے رات کو اپنا کھانا ڈھانپ کے سونا ہے تو ہم اس پہ بلیف زیادہ کریں گے، لیکن اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنے برتنوں کو ڈھانپ کر سو، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت، وہ ہیبت اور وہ قدر نہیں ہے، ہمارا اس کے اوپر اتنا یقین نہیں ہے جتنا ہمارا ایک سائنس پہ ہے، ایک ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات پہ ہے، یا آپ اسی طرح سے دیکھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے طالب علموں میں، آپ کے بچوں میں بعض بچے بہت حساس ہوتے ہیں، وہ آپ کی ہر بات کو ایز اٹ از لیتے ہیں، بعض ہمیشہ ڈیویٹ کر کے چیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک علامت ہے غفلت میں پڑے ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو اور اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ لمٹس کو اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کو انسان کوئی ویلیو نہ دے، کوئی امپورٹنس نہ دے۔ اور مثال کے طور پر جیسے بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کے نزدیک نماز پڑھنا کوئی بہت اہمیت کا حامل نہیں ہے، یا بعض لوگ روزے نہیں رکھتے، ان کے نزدیک روزہ رکھنا کوئی بہت ضروری چیز نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ بڑی ہلکی بات ہے، جبکہ بعض لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلے ہی نماز کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ ویری کرتی ہے ایک انسان سے دوسرے انسان تک۔ تو یہ تھا دوسری علامت کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو بہت ہلکا لیتا ہے، اور جسے آپ کہتے ہیں کہ بہت کیجول لیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ سود ہے خیر ہے، شراب ہے خیر ہے، چیٹنگ بھی کر لی، اذیت بھی دوسروں کو دے لی، نمازیں بھی پڑھتے گئے، حج بھی کرتے گئے، اور اس کے بعد اور کہا جی بس ہمارا وہ جو سود تھا وہ حج میں اب کلیئر ہو گیا ہے اور سارا۔ تو دیر آر سرٹن پیپل ہو ہیو سچ ٹائپ آف ایٹیچیوڈ۔ اگلی علامت ہے کہ پھر اسے گناہوں کی عادت ہی ہو جائے اور وہ اس کا کھلم کھلا لوگوں کے سامنے اعلان کرنے لگ جائے۔ غفلت کی اگلی سٹیج یہ ہے کہ وہ کہے کیا آپ لوگ ہر وقت نماز کی باتیں کرتے رہتے ہیں، مجھے دیکھیں میں نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، میری ہر چیز پوری ہے، اور کیا آپ لوگ حلال حرام کی باتیں کرتے ہیں، ہم سود بھی کھا لیتے ہیں، پھر حج کر کے اس کو پاک بھی کروا لیتے ہیں۔ تو یعنی اگلی جھجک بھی نہیں، حیا بھی نہیں، اور اس کے اوپر کوئی شرمندگی بھی نہیں، بلکہ الٹا اپنے ساتھ اور لوگوں کی تباہی کا بھی باعث بن رہے ہیں کہ اور لوگوں کو بھی ٹیمپٹیشن ہو کہ ہاں جی اگر یہ اس طرح کی لائف گزار سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں ایسی گزار سکتے۔ تو یہ غفلت کی اگلی سٹیج ہے اور غفلت کی اگلی نشانی ہے، اور اس بات کو اتنا سخت ناپسند کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے ہر فرد کو معافی مل جائے گی مگر ان کو نہیں جو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بنیادی طور پر کفار کی خصلت تھی، وہ کہا کرتے تھے دیکھو ہم اس قرآن پر نہیں بھی ایمان لائے تو لے آؤ ہمارے اوپر عذاب، کیوں نہیں آتا یہ عذاب، تمہارے وعدے اور یہ ساری باتیں کب سچی ہوں گی۔ تو یہ پیک ہو جاتی ہے غفلت کی کہ جس میں انسان جو ہے وہ بالکل ان ساری چیزوں سے، جسے آپ ڈٹائی بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو دور لے جاتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے غفلت کی علامات پہ۔ پہلی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے سستی اور بوجھ محسوس کرے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جو بھی کام کرے اس کو خوشی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے نہ کرے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو جو ہے وہ بہت ہلکا یا کیجولی لے، اس کے نزدیک ان کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہی ہو۔ اور تیسری چیز یا تیسری علامت یہ ہے کہ پھر اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اتنی عادت ہو جائے کہ اسے وہ نافرمانی کھٹکے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو سود کھانے کی عادت پڑ جائے اور وہ توبہ بھی نہ کرے اور وہ سود کے اوپر ساری زندگی گزار دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک غافل انسان ہے۔ اور اگلی سٹیج یہ ہے کہ نہ صرف اس غلط کام کو کرے اور اس کا عادی ہو جائے اور اسے وہ کھٹکے بھی نہیں، بلکہ یہ کہ وہ اس کا کھلم کھلا لوگوں کے درمیان اعلان بھی کرے۔ اور اس کے سلسلے میں ہم جس حدیث کا ذکر کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے ہر شخص کو معافی مل جائے گی مگر صرف اس کو نہیں کہ جو اپنے غلط کام کو کھلم کھلا لوگوں کے درمیان بیان کرے گا۔
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر کوئی کام کرے گا، پھر صبح ہوگی، حالانکہ اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ کہے گا اے فلان میں نے کل رات یہ کام کیا ہے، اور پھر اس بات پر اس کو کوئی شرم یا حیا بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اور اگلی غلطی وہ یہ کرے گا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، دوسرا اعلان کیا، اور تیسرا جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال کے اسے گنجائش دی تھی کہ وہ توبہ کر لے، اس نے اس بات کو بھی ختم کر دیا، اس گنجائش کو بھی ختم کر دیا۔ تو یہ غفلت کی مختلف سٹیجز ہیں جو انسان کے اندر آ جاتی ہیں اگر وہ اپنے آپ کو اپنی سیلف ایویلیویشن نہیں کرتا۔ اسی طرح سے غفلت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان اپنے اوقات کو غیر مفید کاموں میں اور مشغلوں میں ضائع کرنا شروع کر دے۔ جی چوتھا، کہ اپنے قیمتی وقت کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے دیا ہے کہ اس سے وہ اپنی دنیا کی تعمیر کرے اور اپنی آخرت کو آباد کرے، وہ اسے غیر مفید قسم کے کاموں میں ضائع کر دے۔ اور غیر مفید کام سے مراد وہ کام ہے کہ جن کے کرنے کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور جن کے نہ کرنے سے کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں اور آپ بیٹھ کے 1 گھنٹہ کپڑوں کی باتیں کرتے رہیں، کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہے، ہم کپڑوں کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی میں اور آپ بیٹھ کر 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں یا دین کا کوئی مسئلہ ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے سمجھ لیں تو اس کا انشاءاللہ فائدہ بھی ہے، اور دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو گروم کیا، ایک نئی چیز سیکھی۔ آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے عمل میں پہلے سے زیادہ بہتری آئے گی اور آپ اپنی آخرت کے لیے زیادہ بہتر اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ تو غفلت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو غیر مفید، دنیا کے حوالے سے بھی غیر مفید اور آخرت کے حوالے سے بھی غیر مفید قسم کی، بے فائدہ قسم کے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں گزار دے۔ اور پھر غفلت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان دنیا داری میں اتنا مگن ہو جائے کہ آخرت کے لیے کچھ کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہ بچے۔ دنیا کے لیے اتنا مگن ہو جائے، دنیا داری میں اتنا جو ہے وہ چلا جائے کہ آخرت کے لیے اسے وقت ہی نہ ملے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبریں سر پہ پہنچ گئیں لیکن قبر کے لیے کر کچھ بھی نہیں سکے۔ اسی طرح سے غفلت کی علامات میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ترک کر دینا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ترک کر دینا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ ہی نہ بنانا۔ لہٰذا غافل انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر مختلف وقت، مختلف اوکیزنز جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے بہترین ہیں وہ گزرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ذکر کا اہتمام نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہاں ایک لیسن لیا تھا کہ گھر سے متعلقہ عبادات، گھر میں داخل ہونے کی عبادت ایک اوکیزن تھی کہ ہم اللہ کو یاد کرتے، تو اللہ کو یاد کیے بغیر گھر میں داخل ہو گئے۔ لباس پہنا تو اللہ کو یاد نہیں کیا، رات کے تیسرے پہر کو ضائع کر دیا۔ دنیا کے مقصد کے لیے تو رات 2-2 3-3 بجے تک بھی جاگے، لیکن جب دین کا مقصد آئے تو رات بھی نہیں جاگتے، تیسرا پہر بھی نہیں جاگ سکتے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو سارے کا سارا ایسے ہی گزار دیا اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح سے آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تو بجائے اس کے کہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنا کام شروع کرتے، کوئی دعا نہیں پڑھی، لباس اتارے تو پھر دعا نہیں پڑھی، کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے، تو سارا کھانا کھانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بن جاتا، اس کو بھی مس کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ترک کر دینا۔ اور غافل انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر مسلسل یہ موقع بار بار آتے رہتے ہیں کہ جن موقعوں پر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اور اگر یاد کرے بھی تو صرف اور صرف اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے، اس کا دل اور دماغ اس کا ساتھ نہ دیں۔ ایک مشین کے انداز میں وہ چیزیں پڑھ ڈالیں لیکن دل کہیں اور ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری پوری توجہ، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ہمیں یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کے بہت سارے اثرات ہمارے اپنے نفس پر اور ہماری اپنی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اور شاید ہم اس سے واقف بھی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دوری اختیار کرتے ہیں تو شیطان ہمارا ساتھی بن جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے بغیر کھانا شروع کیا جائے تو شیطان اس میں شامل ہو جاتا ہے اور اپنے سارے فیلوز کو اعلان کر کے کہتا ہے آج ہمارے رات رہنے کا بندوبست ہو گیا ہے، اب ہم اس گھر میں رہیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف کھانے کے اوپر جب نہیں پڑھی تو شیطان ہمارا ساتھی بن گیا۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ انسان اپنے لیے کماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اس کو عطا نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے غمگین کر دیتے ہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہت ساری اس کو وسوسے آ گھیرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر غفلت کی وجوہات میں سے یا اس کے اثرات میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سے اسے برائیوں میں کشش زیادہ لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اسے پھیکی اور بے کشش محسوس ہوتی ہے، اس کا دل نہیں لگتا۔ ایک طرف وہ انسان بھی ہیں کہ جو نماز میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں اور نماز سے ان کا دل نہیں اٹھتا، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھنے کو ہی دل نہیں چاہتا۔ تو یقیناً دونوں انسانوں میں فرق کی کوئی وجہ ضرور ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب ہمارا ذہن اور دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو پھر اس کے یہ اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دوری کے نتیجے میں انسان سے اس کی خوشیاں روٹھ جاتی ہیں، وہ کسی بھی چیز میں خوشی محسوس نہیں کرتا، نیا کپڑا پہن کر بھی اسے خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ دنیا کی بڑی، اور یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ملینائرز ایسے ہیں کہ جو جب تک کوئی اینٹی ڈپریشن میڈیسن نہ لے لیں اس وقت تک وہ سو نہیں پاتے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جتنا انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑھتی چلی جائے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے استغفار کی جو ہے وہ ہمارے اندر کوالٹی بھی بڑھنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دوری کے نتیجے میں انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی ختم ہونے لگتی ہیں، اس کا جو ذہن ہے وہ ڈل ہونے لگتا ہے۔ تو ذہن کو برائٹ رکھنے کے لیے اور ذہن کو جو ہے وہ تیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے علم اور معرفت کے دروازے انسان کے اوپر بند ہونے لگتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسپرچولی انٹلیکچولی اپنے اندر گروتھ فیل نہیں کرتا جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اور ہر وقت ایک آوازار اور بیزار اور بے چین قسم کی جو طبیعت ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے دور ہو جاتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ سب کو وہ حدیث تو پتہ ہوگی جس میں مقام احسان کا ذکر کیا گیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک کلاس روم میں جب ایک استاد نہیں ہوتا تو وہ کلاس روم میں ایک فش مارکیٹ ہوتی ہے، اور جیسے ہی ایک استاد داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خاموشی۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو ہمیں یہ محسوس احسان یہ ہے کہ ہم اتنے مؤدب ہوں، اتنے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں کہ ہمیں یقین ہو کہ ہمیں سامنے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسے اپنے استاد کے آنے پر مؤدب ہو جاتے ہو، اپنی ایک ایک چیز کی کیئر کرتے ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہماری شوخیاں، ہماری ساری شرارتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب ہم کسی اپنے بڑے کو دیکھتے ہیں یا اپنے کسی استاد کو دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیسا ہونا چاہیے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو غافل انسان ہے وہ کبھی بھی، خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے، وہ مقام احسان کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں غفلت میں بھی پڑا رہوں اور میں اس احسان کی کیفیت میں پہنچ جاؤں، اتنی میری عبادتیں شاندار ہو جائیں کہ جیسے حدیث میں کہا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تو اسیوم کر لو کہ وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو ہمیں کیسا رہنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے وہ کہتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور یہ تمنا کرتا رہے بس میں تھوڑی دیر میں گھر پہنچ رہا ہوں۔ تو ایک غافل انسان جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں حاصل کر لے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ احسان کی کیفیت کو، علم اور معرفت کے دروازے اس پر نہیں کھل سکتے، اس لیے کہ اس نے ابھی تک وہ ٹریک ہی نہیں پک کیا جس ٹریک پہ جا کے وہ احسان کے راستے پر پہنچ سکتا۔ بالکل ایسے جیسے کوئی انسان ایک جگہ بیٹھا رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ وہ بہت جلد اپنے گھر پہنچ جائے گا ہلے بغیر۔ تو اس کے لیے مشقت کی ضرورت ہوگی کہ اپنے آپ کو غفلت سے نکالا جائے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ جس قدر انسان جتنی غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ سے ذکر میں غفلت اختیار کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی غفلت کا پیمانہ بڑھتا جاتا ہے،
ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ جو غافل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، اس کے دل میں ایک ایسی وحشت نازل ہو جاتی ہے، ایک ایسی تنہائی، ایک ایسی ڈپریشن پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسی ناخوشی اور بے سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی زائل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر والی مجلسوں میں حاضر ہونا بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی مجلسوں میں حاضر ہونے کے مترادف ہے، اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں لغو اور غفلت جو ہے اس کے اثرات انسان پر مرتب ہوں، وہ شیطان کی مجلسیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات میں اچھی طرح سے غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، ویسی کوالٹیز، ویسی کیفیتیں ہمارے اندر بھی سرایت کر جائیں گی۔ اسی طرح غفلت کے اسباب کے اوپر اب ہم بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے علامات کے بارے میں بات کی اور اس غفلت کے نتیجے میں انسان کے نفس پہ، اس کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب ہم اختصار کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اسباب کیا ہیں غفلت کے۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا۔ نماز کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اب ایک آواز ہمیں اللہ کی طرف سے آتی ہے، ایک آواز ہمارے اندر سے نفس کی طرف سے آتی ہے، ابھی بیٹھے رہو، تھوڑی دیر اور سو لو۔ تو ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ نفس کی۔ تو جب نفس کی خواہشات کی، ہم اپنی ڈیزائرز کی پیروی کرنے لگتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا سبب ہے غفلت میں مبتلا ہونے کا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو انسان کا نفس ہے، ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا سبب ہے ہر اللہ کی نافرمانی اور غفلت کا اور ہماری خواہشات کا۔ یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انسان کے اندر دو ایسپیکٹس کام کر رہے ہیں۔ ایک ایسپیکٹ اسے عالم بالا سے ملتا ہے جو کہ روح کہلاتی ہے، اور ایک ایسپیکٹ اسے زمین سے ملتا ہے جو کہ نفس کہلاتا ہے۔ اب جو زمین ہے، جو مٹی ہے، اس کی کیا کوالٹی ہے؟ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کی جھاڑ جھنکار اگتی ہے۔ تو یہ جو نفس ہے ہمارا، اس میں ہر طرح کی جھاڑ جھنکار ہے، اس میں کوئی پھول نہیں ہے، اور وہ اگتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے نہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، آرام کر لو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی پکار کو چھوڑ کے اپنے نفس کی پکار پہ چل پڑتے ہیں۔ ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے نہیں چھوڑو، یہ پردہ اور ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، آخری وقت میں توبہ کر لیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے نفس کو خوش کرتے رہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پکار کے اوپر اپنے نفس کو قربان نہیں کرتے۔ اچھا جی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا سب سے بڑا سبب ہے غفلت کا۔ کہ نفس کی خواہشات، نفس کو خوش کرتے 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 انسان اللہ تعالیٰ سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ آخر کار وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے غفلت کے اسباب میں سے ہے جمعہ کی نماز کو خاص طور پر ترک کرنا ان لوگوں کے لیے جن پر وہ واجب ہے، جیسے مرد حضرات ہیں، کیونکہ جمعہ کی نماز خاص طور پر وہ نماز ہے کہ جس میں وہ خطبہ سنتے ہیں، اور خطبے میں ویکلی بیسس پر کوئی ایک نہ ایک ٹاپک ان کے کانوں سے اور ان کے دماغ سے گزرتا رہتا ہے، اور چیزیں ریفریش ہوتی رہتی ہیں، معلومات تازہ رہتی ہیں۔ لیکن جب جمعے کی نماز چھوڑ دیں گے، باقی بے شک 5 نمازیں پڑھتے رہیں، تو وہ جو اسلام کی تعلیم کا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم جمعے کی نماز کے ذریعے سے بنایا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور جب وہ کان میں آواز پڑھنی ختم ہو جائے گی، تو آہستہ آہستہ اس کی محبت اور اس کے لیے خواہش بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جمعے کی نماز کا جو ترک کرنا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے جن پر واجب ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے آہستہ آہستہ ان کے دل پر سیاہ نقطے لگنے لگتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ غفلت کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے غفلت کے اسباب میں سے ایک ہے ایسی جگہوں سے دور رہنا، بچنا جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہوتی ہو۔ مثال کے طور پر مساجد، مثال کے طور پر ذکر کے حلقے، دین کی تعلیم کے حلقے، دین کی تعلیم کے لیے کی خاطر اکٹھے ہونا، اور اس طرح کی جتنی جگہیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا کام ہوتا ہے، ان سے دور رہنے کے نتیجے میں انسان غفلت کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ویکلی ایک گیٹ ٹوگیدر رکھنا، اس میں میوزک چلا لینا، کسی میوزیکل گروپ کو انوائٹ کر لینا، اس سے سن لینا، تو جی ہماری ایک سوشل نیڈ ہے، ہم پوری کر رہے ہیں۔ لیکن پورے ہفتے میں کوئی ایک ایسا موقع، کوئی ایک ایسی جگہ کہ جہاں ہم اکٹھے ہو کے دین کی صرف ایک نئی بات سیکھ سکیں، اگر اس کا انتظام انسان نہ کرے تو اس کے نتیجے میں وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے، اور اس کی ساری زندگی غفلت میں گزر جاتی ہے۔ حسن بن علی سے کہا گیا مل غفلت، غفلت کیا ہے؟
تو انہوں نے اس کا جواب دیا ترکک المسجدہ، تمہارا مسجد کو ترک کر دینا، وطاعتک المفسدہ، اور کسی فاسد انسان، بگڑے ہوئے انسان کی پیروی کرنے لگ جانا غفلت ہے۔ تو جب ہم کسی ایسے شخص کو اپنا دوست بنا لیں گے جو بگڑا ہوا انسان ہے، اور بگڑا ہوا انسان کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے طور طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو اس کے نتیجے میں ہم خود بھی غفلت کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ اور مسجد بنیادی طور پر وہ جگہ ہے جہاں انسان کو دین کی تعلیم حاصل ہوتی ہے، اور اگر اس کو ترک کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے غفلت کے اسباب میں سے ہے قرآن کریم کی تلاوت کا ترک کر دینا، قرآن کریم کی تلاوت کا ترک کر دینا۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت بھی پابندی سے نہ کی جائے تو اس کے نتیجے میں انسان غفلت کا شکار ہونے لگتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو شخص روزانہ قرآن کریم کی 10 آیات کی تلاوت کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے غافلوں کی فہرست سے نکال دیتے ہیں۔ صرف 10 آیات، آپ اسے ایک رکوع بھی کہہ سکتے ہیں، یہ منیمم لیول ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور جو شخص 100 آیات کی تلاوت روزانہ کر لے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے لوگوں کی فہرست میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنطِرِينَ، اور جس نے 1000 آیت کی روزانہ تلاوت کر لی اس نے گویا خزانے سمیٹ لیے۔ تو یہ 3 ٹائٹلز ہیں، اور اس کا منیمم لیول یہ ہے کہ انسان کم از کم ہر حال میں ہر روز اپنے نائمہ اعمال کے لیے اتنی کوشش کرے اور اتنی گنجائش اپنے وقت میں نکالے کہ 10 آیات کی تلاوت وہ ضرور کرے، اور اگر ہو سکے تو 10 سے زیادہ کر لے، اور اگر ہو سکے تو 1000 تک بھی لے جائے، تو اس نے گویا اپنے لیے خزانے سمیٹ لیے۔ اور یہاں پر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ خزانوں سے مراد دنیا اور آخرت کے خزانے ہیں، برکتیں ہیں، شفا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے کہ اس میں تمہاری بیماریوں کی بھی شفا ہے اور تمہاری روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، اس سے تمہاری دنیا بھی آباد ہوتی ہے اور اس سے تمہاری آخرت بھی آباد ہوتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ غفلت کا علاج کیا ہے۔ تو علماء کرام یہ کہتے ہیں غفلت کا علاج یہ ہے کہ اس کے جتنے اسباب ہیں ان سے بچا جائے۔ پہلی بات جو ابھی ہم نے پیچھے سارے کے سارے اسٹڈی کیے ہیں، مثال کے طور پر نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا، ہر سٹیپ پہ ہم کھڑے ہو کے یہ سوچیں یہ آواز میرے نفس کی طرف سے کون سی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی ہے۔ مجھے چیٹنگ کرنی چاہیے، مجھے چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے، مجھے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، مجھے اٹھ کے اپنی نماز ادا کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ انسان بہت اچھی طرح فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس وقت جو ایک آواز میرے دائیں طرف سے آ رہی ہے وہ کس کی ہے، اور میرے بائیں طرف سے جو آواز آتی ہے وہ کس کی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہاں پر ایک حدیث کا ذکر کیا تھا کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب بھی کسی عمل کی نیت کرتا ہے تو اسے 2 سگنل موصول ہوتے ہیں، ایک سگنل رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، ایک سگنل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ایک اکساہٹ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کس سگنل کو فالو کرنا ہے، آیا مجھے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے یا مجھے شیطان کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو یہ جتنے بھی اسباب ہیں جیسے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا غفلت کے حوالے سے، جمعے کی نماز یا اللہ تعالیٰ کے ذکر یا دین کی تعلیم کے حلقوں کو مس کر دینا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور قرآن کریم کی قرأت اور تلاوت کا اہتمام نہ کرنا، ان سب اسباب سے اپنے آپ کو بچایا جائے تاکہ غفلت میں مبتلا نہ ہو۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے کچھ اور بھی گنوائے ہیں۔ صرف دنیا ہی کی طرف نہ جھک کر رہ جانا، سارا وقت اپنا دنیا داری میں صرف نہ کر دیا جائے، بلکہ عقل مند مسلمان وہ ہے جو بیلنس وے میں اپنا وقت جو ہے متوازن انداز سے دنیا اور آخرت دونوں کو بنانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور پھر دنیا ہی کے اوپر مطمئن اور راضی ہو کر نہ رہ جانا، اور اس بات کا ادراک کر لینا کہ یہ دنیا تو فانی ہے۔ اور اگلا علاج یہ ہے 5 نمازوں کی ادائیگی کا خاص طور پر اہتمام کرنا، اور خوش دلی کے ساتھ اہتمام کرنا، بوجھل قدموں کے ساتھ اور تنگ دلی کے ساتھ، اوزار بیزار ہوتے نہیں بلکہ خوش دلی کے ساتھ۔ اور اگر ہو سکے تو مسجد میں جا کے ادا کریں تاکہ اور چستی پیدا ہو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، کیونکہ نماز کی یہ خوبی ہے کہ یہ انسان کو غفلت سے بیدار کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ غفلت کا ایک بہت اچھا علاج یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، ہر لمحے موت کو اپنے سامنے رکھا جائے۔
ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، اپنی لذتوں کو تباہ اور برباد کرنے والی کو اکثر یاد کیا کرو۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ لذتوں کو تباہ اور برباد کرنے والی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا موت۔ تو انسان جتنا اپنی موت کو سامنے رکھے گا اتنی وہ بہتر تیاری جو ہے وہ اپنی آخرت کے لیے کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ غفلت کا علاج قبروں کی زیارت سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو مرد حضرات چونکہ قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں، خواتین ان سے سن بھی سکتی ہیں، امیجن بھی کر سکتی ہیں، گزرتے ہوئے قبرستان کے اوپر سے ہمارا گزر بھی ہوتا ہے، تو اس سے بھی انسان غفلت سے نکل آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا زوروا القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکرکم بالآخرۃ، یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی رہتی ہے۔ تو قبریں اور قبرستان کے اوپر سے گزرنے سے انسان کو اپنی آخرت جو ہے وہ یاد رہتی ہے۔ اسی طرح سے غفلت کا علاج یہ بھی ہے کہ انسان کسی بھی فوتگی کو مس نہ کرے، ہر میت اور ہر جنازے پہ حاضر ہو اور اس کو دفنانے کا اہتمام اپنے ہاتھوں سے کرے۔ اس کا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ یہ وقت میرے اوپر بھی آئے گا اور اس کے لیے میں نے کتنی تیاری کر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے پر نکلے تو آپ قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی جو داڑھی ہے وہ آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے بھائیوں، اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی فوتگی کو، کسی بھی ڈیتھ کو مس نہ کریں، وہاں پر پہنچیں، میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیں اور کفنائیں، نہلائیں دھلائیں، اس کے جنازے میں حاضر ہوں، اور اگر مرد حضرات ہیں تو وہ اس کو دفنانے کے لیے ساتھ بھی جائیں۔ اس کا فائدہ ہے کہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں اور انسان کو اپنی آخرت یاد رہتی ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ غفلت کے علاج میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مریضوں کی زیارت کی جائے، مریضوں کی عیادت کی جائے، کیونکہ انسان جب کسی بیمار سے ملتا ہے تو پھر اسے قدر آتی ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر اسے یہ سوچ آتی ہے کہ میں آج اس صحت کو استعمال کر کے اپنی آخرت کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں مجھے کر لینا چاہیے۔ کیا پتہ کل کو میرے اوپر بھی یہ وقت آ جائے کہ جب میں دنیا اور آخرت کی نعمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جاؤں، اور پھر میں اس وقت اپنے لیے اللہ کے قریب ہونے کے لیے کچھ نہ کر سکوں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کر سکوں۔ اسی طرح جن لوگوں کے اوپر مصیبتیں یا تکلیفیں نازل ہو گئی ہوں ان سے بھی ملنا چاہیے تاکہ انسان غفلت سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور پھر اسی طرح سے برے ساتھیوں سے بچنا چاہیے۔ یہ جو برے ساتھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلائیں گے اور ہمیں بھی غفلت میں مبتلا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ نیک افراد کی تلاش کر کے ان کی صحبت میں بیٹھے تاکہ ان سے اسے کچھ حاصل ہو سکے۔ اور اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے دن کو رات کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان کی زبانیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ کھاتے پیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا کہ ابو الحسن البصری کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتے رہو اپنے رستوں میں، بازاروں میں، دسترخوانوں پر، چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، تمہیں کچھ پتہ نہیں کس لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اور تمہاری مغفرت قبول ہو جائے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کثرت سے اپنانا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تعالیٰ تو جو دلوں کو پھیرنے والا ہے میرے دل کو ثابت کر دیں اپنے دین پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھیں اس پہ عمل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
voda stalno teče, srela s kojeg moš uspuše i ni